بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالج کا زمانہ بھی کتنا حسین ہوتا ہے، یہ وہی جان سکتا ہے جو اس دور سے گزرا ہو۔ میں جس کالج میں پڑھتی تھی وہاں لڑکے بھی پڑھتے تھے۔ کالج میں ہر مزاج کے ہر طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ میرے کلاس میں بھی طرح طرح کے اسٹوڈنٹ تھے۔ میں بہت باتونی تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر شرارتیں کرتی اور اکثر کلاس چھوڑ کر کینٹین میں بیٹھ کر گپ شپ لگاتے اور کھانا پیتا چلتا رہتا تھا۔ ہاں، پڑھائی بھی کرتے تھے لیکن کتابی کیڑے نہیں تھے۔ میرے کلاس میں بھی کئی مزاج کے لڑکے تھے، مگر ان میں سے ایک بہت خاموش لڑکا تھا۔ اس کا نام خرم تھا۔ وہ اپنے کام سے کام کر رکھتا تھا۔ ٹیچر آتے وہ نوٹس بناتا رہتا تھا، پوری توجہ سے لیکچر سنتا تھا اور لکھتا تھا۔ پڑھائی ہم بھی کرتے تھے مگر کتابی کیڑا نہیں تھے، بس ہنسی مذاق ذرا دوسروں سے زیادہ کرتے تھے۔ میری امی ابو میرا بہت خیال رکھتے تھے اور مجھ پر مکمل اعتماد بھی تھا۔ ایک ہی کالج میں پڑھتے ہوئے اگر کوئی کسی کو پسند کر لے تو یہ قدرتی بات ہے، مگر میری نظر کبھی کسی پر نہیں ٹھہری، ویسے اس خرم پر۔ شاید اس کا ایک الگ انداز تھا، وہ دوسروں سے مختلف تھا، یا وہ لڑکیوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتا تھا جیسے دوسرے لڑکوں کی نظریں ہوتی تھی، جس میں پیوست ہو جانے والی۔ اپنے کام سے کام رکھنا ایسے منفرد بناتا ہے۔ کلاس فیلو تو اڈے بیوقوف کہتے تھے، کوئی شرارت سے خسرہ بھی کہہ دیتی، مگر مجھے ان کا یوں کہنا بہت برا لگتا تھا۔ مگر کسی کی زبان کو پکڑا تو نہیں جاتا، جس کے جو منہ میں آتا بولتا تھا۔ اور ہم کبھی کسی کو پلٹ کر جواب نہیں دیتا تھا، خاموشی سے آگے گزر جاتا تھا۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ اس کی کسی سے بھی کوئی خاص دوستی نہیں تھی، سب سے ہنس کر ملنا، مختصر بات کر کے آگے بڑھ جانا، پڑھائی میں اول آنا، اور پھر یہ کہ کلاس میں ٹیچر کے لیکچر نوٹ کرنا اور ٹیچر کے پوچھے گئے سوالات کے جواب دینا، یہ خرم کی عادت تھی۔ کچھ لڑکے اسے حسد بھی کرتے تھے اور برا بھی سمجھتے تھے، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ خرم دیکھنے میں جاذب نظر تھا، لمبا قد، بڑی کالی آنکھیں، ہلکی ہلکی مونچھیں اور گورا رنگ۔ اس پر عجب ہے کہ آوارگی نہیں تھی۔ ہاں، کسی کو لفٹ نہیں کرواتا تھا، جس کی وجہ سے لڑکیاں چھڑتی تھی اور طرح طرح کی باتیں کرتی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اماں ابا کے بے جا لاڈ سے خوب فائدہ اٹھاتی تھی اور اپنی ہر بات منوانے کی کوشش کرتی تھی، اس لیے تھوڑی خود سر اور ضدی بھی تھی۔ مجھے جو چیز پسند آ جاتی میں اسے لے کر چھوڑتی تھی۔ میرا موٹو تھا، چھوٹی سی زندگی ہے، کھاؤ پیو اور عیش کرو، باقی اچھے برے حالات آتے جاتے رہتے ہیں، ان سے گھبرانے کے بجائے آگے بڑھتے رہو۔ میری دوست بھی ایسی ہی تھی، اس لیے ہماری اچھی کالج لائف چل رہی تھی۔ مجھ سے کئی لڑکوں نے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر میں نے انہیں گھاس نہیں ڈالی۔ شاید ان میں وہ خوبیاں ہی نہیں تھی جو میں اپنے دوستوں میں دیکھنا چاہتی تھی۔ بس ہنسی مذاق کیا اور آگے بڑھ گئی، مگر خرم ایسی خوبیوں کا مالک تھا کہ اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے آہستہ آہستہ اس سے محبت ہو گئی، یا یوں کہنا چاہیے کہ میں بھی اختیار اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور خود کو روک نہ پائی۔ وہ کہتے ہیں نا، محبت کی نہیں جاتی، بس ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا، مگر ایک طرفہ محبت تھی، مجھے اس کا احساس تھا، لیکن کیا کرتی، دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ مجھے اس لڑکے سے شدید محبت ہو گئی اور میں کسی بھی قیمت پر اسے پانا چاہتی تھی، لیکن وہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ مجھے اس بات کا بڑا غم تھا۔ ایک دن میں نے ارادہ کر لیا کہ اس سے پروپوز کروں گی۔ ہو سکتا ہے یہ اظہار کرنے میں شرم محسوس کرتا ہو، میری خود ہی آپ پر فرمان جائے۔ بس یہی سوچ کر جب میں نے اسے پروپوز کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔
میرا غصہ سے برا حال تھا۔ میں نے بتایا نا، میں ضدی طبیعت کی مالک تھی۔ انکار سن کر وہ میری ضد بن گیا۔ اسے پیار کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی اور اس کا انکار میری بے عزتی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی من پسند چیز حاصل کی تھی تو اسے کیسے چھوڑ دیتی؟ اب تو یہ میری انا کا مسئلہ تھا۔ بس ایک دن جب کالج کی لائبریری میں کوئی نہیں تھا، وہ اکیلا بیٹا کوئی کتاب کھول کر پڑھ رہا تھا، میں اس کے پاس گئی، اس سے آخری بار پوچھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا یا نہیں۔ اس نے کچھ سخت لفظ استعمال کیے جو میری برداشت سے باہر تھی۔ غصے میں مجھے اور کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے ایک دم اونچی آواز میں خوب شور مچایا اور اس لڑکے پر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ تمام اسٹوڈنٹس، اساتذہ وہاں جمع ہو گئے اور اس شور کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ خرم ہکا بکا مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ سب اس سے باز پرس کرنے لگے، لڑکیاں مجھ سے ہمدردی کرنے لگے۔ ہاں، کچھ بھی مشکوک نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، اس لیے کہ سارا کالج خرم کی شرافت کو جانتا تھا۔ مگر جب ایک لڑکی تنہائی میں لڑکے کے ساتھ ہو اور شور مچا دے تو کبھی امکان ہوتا ہے کہ تنہائی میں شیطان شرابت پر قابض ہو گیا تھا۔ اس وقت خرم کے لیے کچھ ایسی ہی سوچ تھی۔ سب کے ٹیچر اسے پرنسپل کے پاس لے گئے۔ وہ جاتے ہوئے بھی خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں جھوٹ موٹ کے آنسو بہا رہی تھی۔ پرنسپل صاحب نے اس کی خوب خبر لی اور کالج سے نکال دیا۔ سب بتاؤں تو میں نے اسے کالج سے نکلوا کر اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لیا تھا۔ مجھے دلی سکون ملا۔ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ جو حاصل نہ کر سکی اسے برباد تو کر دیا، ہمیشہ یاد رکھے گا۔ یہی سوچ کر خود کو تسکین ملتی تھی۔ مگر اس کے جانے کے بعد کالج سونا سونا سا لگتا تھا۔ خیر، میں نے پڑھائی مکمل کی، وہ گزرتا گیا۔ امی نے کہا لڑکی جوان ہو چکی ہے، پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، اب اپنے گھر کی ہونی چاہیے۔ امی کی یہ سوچ رنگ لائی اور میری تائی اور تایا جان نے میرا رشتہ مانگ لیا۔ وہ پہلے ہی مجھ پر نظر رکھ کر بیٹھے تھے۔ جیسے ہی آنی نے اظہار کیا، تائی جان نے اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ امی ابو کب انکار کرنے والے تھے؟ وہ پڑھا لکھا اچھا سلجھا ہوا انسان تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا اپنا کاروبار تھا جو کافی بڑا تھا۔ اپنے گھر بھی بنا رہے تھے۔ بھلا اور کیا چاہیے ہوتا والدین کو اپنی بیٹی کے لیے، اور وہ بھی بھائی کا بیٹا جہاں خون کا رشتہ ہو وہاں خیال پہلے جاتا ہے۔ خیر بات پکی ہو گئی، زور و شور سے تیار شروع ہو گئی۔ ایک ہی خاندان تھا تو وقفے وقفے سے سب ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ پھر خوب ڈھولکی پر گانے گائے جاتے، خوب ہلا گلا ہوتا۔ امی ابو بہت خوش تھے۔ اپنے کزن کو میں بہت زیادہ نہیں جانتی تھی کیونکہ وہ کم گھر آتا تھا، سارا دن آفس کو وقت دیتا تھا، مگر گڈ لکنگ تھا، اس لیے میں نے شادی کا فیصلہ امی ابو پر چھوڑ دیا۔ ہاں، شادی کے ہر چیز میری پسند کی بن رہی تھی۔ خیر، سال بعد میری شادی میرے تایا کے بیٹے سے دھوم دھام سے ہو گئی۔ میں دلہن بنی اپنے تایا کے گھر آ گئی۔ رسمیں ہوئی، رات ہو چکی تھی۔ مجھے میرے کمرے میں سحری کے اندر بیٹھا دیا گیا۔ کمرہ کافی سجا ہوا تھا، خوبصورت پھول لگائے گئے تھے اور تازے پھولوں کی بینی بینی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ میں دل ہی دل میں آنے والے لمحات کا سوچ کر مسکرا رہی تھی، لیکن اس وقت میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب اس رات وہی لڑکا میرے کمرے میں آ گیا۔ میں ایک دم پہچان نہ پائی، لیکن جیسے ہی میری نظروں نے انہیں پہچانا تو حیرت سے میرے منہ سے عجیب سی آواز نکلی، تم یہاں کیا کر رہے ہو اس وقت؟ یہاں میری شادی، تم کیوں اور کیسے آئے ہو؟ میرا شوہر آنے والا ہوگا، جواب دو، یہاں کس طرح گئے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے مسکرا رہا تھا۔ میں بستر سے کھڑی ہو چکی تھی۔ اتنے عرصے بعد تم میرے سامنے، اچانک تمہاری جرأت کیسی ہوئی یہ حرکت کرنے کی؟ میں غصے سے آواز دبا کر بول رہی تھی۔ بول سکے۔ اب وہ میرے بالکل سامنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا پوچھنے لگا، بہت بولتی ہو تم، یہ تنہائی پرانی عادت ہے،
یہ تمہاری پرانی عادت ہے، ابھی تک ویسی کہ ویسی ہو۔ اس نے آرام سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ تمہیں اندر کس نے آنے دیا؟ تم چاہتے کیا ہو؟ میں گھبراہٹ میں کئی سوال کر چکی تھی۔ آرام سے بتاتا ہوں، صبر تو کرو بھائی۔ تمہیں کیسے لگے گا اگر میں تمہارے شوہر کی جگہ اس بستر پر تمہارے ساتھ؟ اس نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ شٹ آف! تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ سب کر سکتا ہوں، اس طرح جس طرح تم نے کیا تھا۔ ایک جھوٹا الزام مگر مجھ کے آنسو بہا کر لوگوں کی ہمدردیاں لی تھی۔ میں بھی کہہ دوں گا، مجھے تم نے کمرے میں بلایا تھا۔ اس نے منہ میں چنگم ڈال کر منہ چلا رہے ہوئے کہا۔ میں نے ہلایا۔ میں نے بلایا؟ مجھے یہ بھی نہیں پتا تم اس گھر کے میں داخل کیسے ہوئے ہو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں نے بلایا ہو۔ وہ یقین نہیں کرے گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں دوسری طرف منہ کر کے غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ ہاں 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 ہاں، اس نے ہلکی آواز میں کہا لگایا۔ یقین دلانا کون سا مشکل ہے؟ ایک اجنبی سہاگ رات کو بند کمرے میں تمہارے ساتھ لڈو کھیلنے نہیں آیا میڈم۔ کوئی شوہر برداشت نہیں کرتا اس کی بیگم کے ساتھ کوئی اجنبی بند کمرے میں ہو۔ میرے پاس تو بہت اچھا موقع ہے تم سے بدلہ لینے کا۔ میری زندگی، میرا فیوچر تباہ کرنے والی کا گھر بسنے سے پہلے اجاڑ دینا کون سا مشکل ہے؟ میرا ایک جملہ ہی کافی ہے۔ اس نے بڑے آرام سے مسکرا کر کہا۔ میں بے چینی سے بستر پر بیٹھ گئی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا اور میرا آدھا جملہ منہ میں ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا کزن میرا شوہر حرم کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا میں بے ہوش ہونے والی ہوں۔ میرے پسینے چھوٹ گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پاس رکھی بوتل سے گلاس میں پانی ڈالا اور جلدی سے ایک ہی سانس میں پی گئی۔ میں اپنے شوہر کی گرجدار آوازیں سننے کو تیار تھی اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ اس وقت میرے کانوں سے میرے شوہر کی آواز ٹکرائی۔ آوے الو، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں تجھے باہر ہر جگہ تلاش کر کے اب ہار کے کمرے میں آیا ہو۔ بہت خبیث ہے تو، ضرور تنگ کیا ہو ہاں میری نئی دلہن کو۔ ہاں دونوں نے مل کر کہا لگاتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ میں پسینہ صاف کرتے ہوئے حیران اور پریشان یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے وہ سارا سین یاد آنے لگا۔ میں نے حرم پر جھوٹا الزام لگایا تھا، سب کے سامنے بے عزت کیا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ وہ اس وقت مجھے بھی اس طرح بے عزت کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں اس کا کیا ارادہ ہے، یہ اب کیا کرے گا۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ میرے میاں کی آواز آئی۔ سنیں، اس نالائق نے زیادہ پریشان تو نہیں کیا؟ تو سیدھا سادہ مگر مرد کا اعتبار کیا، پھر کہا لگا، ایسا میں نہیں کہتا، لڑکیاں کہتی ہے۔ مرد تو بیچارے گدھے کی طرح کام کر کے بھی بیوی کو راضی نہیں کر سکتے۔ دونوں کی ہلکی ہنسی کمرے میں گونجی۔ نہیں یار، ابھی تو تعارف ہی کروا رہا تھا کہ تو کیا گیا، چلو اب میں چلتا ہوں، تنگ کرنے کا موقع تو اب بار بار نہیں ملے گا۔ کیوں بھابی جی؟ حرم نے ہلکا سا میری طرف جھکتے ہوئے کہا۔ میرا دل چاہ کے منہ پہ ایک تماشا پر دوں، مگر میں ایسی غلطی نہیں کر سکتی تھی اور تماشا لگانے والی بات تھی۔ میں چھپ رہی، وہ چلا گیا، سب کا پرانا دوست لگتا تھا۔ میں نے جلدی سے سوال کر ڈالا، مجھے ان کی دوستی کے بارے میں تفصیل جاننے کی جلدی تھی۔ ہاں جی، پرانا دوست ہے، بیچارے کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی تھی، پھر کبھی بتاؤں گا۔ ابھی تو آپ تشریف رکھے، شادی کو 3-4 دن گزر گئے تھے، مگر میری سوچوں میں حرم سوار تھا۔ کہیں پھر نہ آ جائے، کہیں میرے سسرال کو کچھ پتہ نہ چل جائے، کہیں میرے شوہر کو۔ نہیں وہ نہیں کرے گا، وہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے بدلہ لینے کے لیے، اور اس کی ٹریجڈی کیا ہوگی؟ یہی والا واقعہ، وہی والا قصہ یا کچھ اور؟ میرے شوہر کو اس نے کیا بتایا ہوگا؟
میں جب بھی اکیلی ہوتی یہی باتیں میرے دماغ میں چل رہی ہوتی تھی۔ امی نے کئی بار پوچھا کیوں اتنی کوئی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اسپتال سستال میں سب خیریت ہے؟ میں نے ہنس کر کہا بالکل خیریت ہے امی جی، بڑا مجھے کیا ہونا ہے، بس آپ کی دعائیں چاہیے۔ اور امی نے پیار سے میرا ماتھا چوما۔ اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے۔ گھر میں مہمانوں کی آمد رفت جاری تھی۔ میں کبھی امی کے کبھی سسرال آتی جاتی رہتی تھی، رشتہ داروں کے گھر دعوتیں بھی چل رہی تھی، روز کہیں نہ کہیں جانا ہوتا۔ ایک دن میرے میاں نے کہا آج بھی ایک دعوت پر جانا ہے، شام کو تیار رہنا۔ میں نے کہا جی ہاں۔ شام کو میں نے پنک کلر کی ساڑی پہنی اور اسی طرح کا میک اپ کیا۔ میری ساس اور شوہر تعریفوں کے پل باندھنے لگے۔ خیر ہم دعوت کے لیے روانہ ہو گئے۔ کس کے گھر کی دعوت ہے؟ میں نے راستے میں پوچھا۔ ایک دوست کے گھر جانا ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی۔ پھر ایک بڑے سی کوٹھی کے سامنے انہوں نے گاڑی روک دی۔ لو جی آ گیا اور اترو۔ میں ساڑی سنبھالتی ہوئی اتری اور ہم اندر گئے۔ چوکیدار نے گیٹ پہلے ہی کھول رکھا تھا۔ اندر کا دروازہ خود بہت کھل گیا۔ بڑا زبردست گھر ہے۔ میں نے کہا ہاں بہت عالیشان ہے یہ گھر، بالکل میرے دوست کی طرح۔ وہ بولے۔ ہمیں ملازم نے ایک بڑے سے صوفے میں بٹھایا اور 2 منٹ بعد جوس لے کر آ گیا۔ صاحب رہے ہیں بس وہ بولا۔ صاحب آ رہے ہیں بس وہ بولا۔ ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ان کا دوست سیڑھیاں اترتے ہوئے آیا۔ میری کمر سیڑھیوں کی طرف تھی۔ السلام علیکم۔ میں نے وعلیکم السلام کہتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف مڑتے ہوئے دیکھا، میری جان نکل گئی۔ یہ تو خرم تھا، وہ خرم جو کالج کے زمانے میں ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں پہنتا تھا، جیسے ٹھیک طرح سے تیار ہونا بھی نہیں آتا تھا۔ یہ وہ خرم ہے جس کے تن پر سر سے پاؤں تک ایک ایک سے ایک مہنگی چیز تھی اور میچنگ ایسی کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ اسے دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے اپنی جگہ سے ہل نہ پائی۔ اس کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کیا ہوا بھابھی؟ کہیں مجھے دیکھ کر مجھے پر فدا تو نہیں ہوئی گئی؟ دونوں نے اونچا سا ککا لگایا۔ میں جم سی گئی۔ جی نہیں، وہ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں نے شرمندہ سی ہو کر کہا کیسی ہیں آپ؟ اس نے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، میں نے نظر چراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہو؟ پیارے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ اس سے پہلی رات بھائی یہ وہی ہے جس نے تمہیں پہلی رات اتنا پریشان کیا تھا، بہت پیارا دوست ہے میرا۔ میرے میاں نے بتایا آپ کے والدین، میں نے اتنا پیچھ پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ میرے میاں ایک دم بولے میں نے تمہیں بتایا تھا اس کے ساتھ ٹریجڈی ہوئی تھی۔ دراصل جس کالج میں پڑھتا تھا اس میں لڑکیاں بھی تھی، بہت قابل تھا اور سارا کالج اس کی شرافت سے کے گن گاتا تھا۔ ایک ضدی لڑکی اس پر مر مٹی۔ میں اسے محبت تو نہیں کہوں گا کیونکہ محبت خود غرض نہیں ہوتی، ہاں اسے خود غرضی اور ضد کہہ سکتے ہیں۔ اس لڑکی نے جب یہ دیکھا یہ میری محبت قبول نہیں کر رہا ہے اور مجھے اپنانے کے لیے نہیں، وہ اس نے اسے بدنام کرنے کے لیے جھوٹا الزام لگا دیا کہ خرم نے اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس بیچارے کو سنے بغیر کالج سے نکال دیا گیا۔ یہ بہت رویا۔ اس کے آخری سال چل رہے تھے اور ماں باپ نے کافی اخراجات برداشت کیے تھے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ سب سن رہی تھی۔ میری ٹانگیں سن ہو چکی تھی۔ تو اس نے اس لڑکی کی بات کیوں نہ مان لی؟ اب نے اٹک اٹک کر پوچھا۔ کیا وہ اچھی نہیں تھی؟ ارے نہیں، میرے میاں پھر بولے اس نے مجھے ساری حقیقت بتائی تھی، وہ لڑکی بری نہیں تھی، بس ضدی تھی۔ دراصل اس کی منگنی ماں باپ طے کر چکے تھے اور یہ اتنا شریف تھا کہ اپنی منگیتر یا ہوتے ہوئے کسی کو آس دلانا جرم سمجھتا تھا۔ پاگل، میرے میاں نے پیچی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر میں روبوٹ کی طرح بولی پھر کیا؟ گھر آ کر ماں باپ کو ساری بات بتائی؟ وہ دونوں سخت پریشان ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں بیٹھ کر پرنسپل سے ملتے چلے گئے۔ راستے میں اچانک اس کے ابو کو ہارٹ اٹیک آ گیا، گاڑی سنبھالی نہیں پائی اور خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور دونوں موقع پر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔
میرے میاں نے ایک گہری سانس لی اور صوفے سے پیچ لگا کر کی انگلیوں کو چٹکانے لگے۔ میں حیرانی سے ملزم خرم کو دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھیں بھیگ چکی تھی، کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میرے آنسو بہتے میں نے منہ نیچے کر لیا اور ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکانے لگی۔ مجھے وہاں بیٹھنا مشکل ہی نہیں، عذاب لگ رہا تھا، مگر میں بھی بس تھی۔ چھوڑنا یار، کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ بھابھی پہلی بار میرے گھر آئی ہے، کیا سوچے گی؟ خوشی کی موقع پر غم کی کہانی شروع کر دی۔ کوئی اور بات کرو۔ اس نے ملازم کو بلایا اور کھانا لگانے کو کہا۔ اور کوئی نہیں آپ کا، میرا مطلب ہے کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں نے گھر کے دوسرے کونے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیک میل کرنا، اس نے جس انداز سے کہا میں نے چھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے پھر کہا لگایا، کیا مطلب؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ کیا بغیر مطلب کے کچھ نہیں سمجھتی بھابھی؟ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ کسی لمحے مجھے اس پر ترس آتا اور کسی لمحے شدید غصہ، مگر شوہر کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ نہیں، آپ کے کام کی سمجھ نہیں آئی اس لیے۔ دراصل یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے، تمہیں تنگ کر رہا ہے، میرے میاں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانا لگ گیا صاحب، ملازم نے بادب طریقے سے کہا۔ چلے آئے کھانا کھاتے ہیں، باقی باتیں کھانے کے میز پر۔ چلے، خرم کھڑا ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ ہم تینوں کھانا کھانے کے میز پر بیٹھ چکے تھے۔ میز پر طرح طرح کے کھانے سجے تھے۔ ہم نے اپنی اپنی مرضی کا سالن لیا اور کھانے لگے۔ آپ کی پڑھائی کیا ادھوری رہ گئی تھی؟ میں نے لقمہ لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھابھی، والدین کی وفات ایسا صدمہ تھی کہ مجھے سنبھلنے میں وقت لگا۔ ابو کے ایک عزیز دوست تھے، انہوں نے اپنے کاروبار میں مجھے شامل کر لیا۔ میں نے خوب محنت کی، ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتا رہا۔ کاروبار کو میں بہت اوپر لے گیا۔ ابو کے دوست نے مجھے اپنا آدھے کاروبار کا مالک بنا دیا۔ میں نے پڑھائی بھی مکمل کی اور اپنے کام سے بھی انصاف کیا، خوب کمایا۔ پھر میں اس لڑکی کو ڈھونڈتا رہا کہ اسے دکھا سکوں کہ اس کے جھوٹ اور الزام کے باوجود میں آج اس سے بہت بلند ہوں۔ میرے علم نے مجھے احساس، محبت اور سچ بولنا سکھایا، اور میری محنت نے مجھے دولت کے انبار پر کھڑا کر دیا۔ مگر وہ ملی بھی تو کہاں ملی؟ اس نے غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ وہ شاید سچ بولنے لگا تھا۔ میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اوسان خطا ہو گئے کہ اب میرے میاں کے سامنے سچ آنے والا ہے۔ آوے ملی ہے تجھے؟ کہاں ملی بتا، اسے میں مزہ چکھاؤں گا۔ میرے شوہر کھانا چھوڑ کر ایک دم بولے۔ ہاں مل گئی ہے، میرے سامنے۔ اس کا اتنا کہنا تھا۔ میرے میاں میں چھوم کر میری طرف دیکھا۔ میرا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ میرے سامنے والے گھر میں ملی تھی، کچھ عرصہ پہلے ان کے رشتہ دار تھی۔ وہ واقعی تو نے بدلہ نہیں لیا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں یار، میں بھی بدلہ لینے پر آ جاتا تو میرے اور اس میں کیا فرق رہ جاتا؟ جو اس نے کیا اس کا ضرب تھا، میرا ضرب مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ کسی کی مجبوری سے پیدا اٹھایا جائے۔ اوہ، سر جھکا کر کھانا کھانے لگا اور میں شرمندگی سے زمین میں دھنستی جا رہی تھی۔ مجھے اس سے رو رو کر معافی مانگنی چاہیے۔ میں گناہگار ہوں، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے چینل کو۔